قرآن مجید فرقان حمید کا 21واں پارہ 33ویں صورت اور اس کی 21ویں آیت میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے، قدوہ ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے لمن کان یرجو اللہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو نیک عمل پر اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا ہے۔ اس آیت کے نزول کا پس منظر جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، اس آیت کی اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہو۔ یہ آیت غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی۔ یہ غزوہ 5 ہجری شوال کے مہینے میں شروع ہوا اور لگ بھگ 1 مہینے تک جاری رہا۔ 1 مہینے تک جاری رہا۔ اس غزوے کو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس غزوے کے اختتام پر نبی رحمت علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ انہوں نے جتنے حملے کرنے تھے کر لیے۔ آواز تھوڑی کم کر۔ انہوں نے جتنے حملے کرنے تھے کر لیے، اب یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، اب ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ نبی رحمت علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کے بعد مکہ پر حملہ کیا اور مکہ فتح کیا۔ غزوہ احد کو تقریباً 1 سال گزر چکا۔ 1 سال گزر چکا امن کی حالت میں، سکون کی حالت میں۔ مشرکین مکہ بھی کسی موقع کی تلاش میں ہیں، لیکن کوئی موقع بن نہیں پا رہا۔ یہاں بنو قریظہ کے یہودی، خیبر کے یہودی، ان سے مسلمانوں کی یہ جو ایک کامیابی تھی یا مسلمانوں کی جو ایک آرام سکون کی زندگی تھی، یہ پسند نہیں آ رہی تھی۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ 20 کے قریب ان کے سردار نکلے، مشرکین مکہ سے جا کے ملے اور ان کو ابھارا اس بات پر کہ اگر تم جنگ کے لیے تیاری کرتے ہو، ان پر حملہ آور ہوتے ہو، تو ہم تمہارا ساتھ دیں۔ بنو غطفان کے پاس گئے اور ارد گرد کے قبائل کے پاس گئے اور جا کے ان کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اب تقریباً 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا جو مدینے پر حملہ آور ہونے والا ہے، اور شاید مدینے کی کل آبادی اتنی نہیں تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حملے کی خبر ہوئی، آپ علیہ السلام نے صحابہ کا اجلاس بلایا، میٹنگ کی، اور میٹنگ کے بعد مشاورت سے طے پایا کہ خندقیں کھودی جائیں گی۔ اور یہ حملہ مدینہ کے شمال سے ہونا تھا، تو شمال کی طرف خندق کھودی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام تقسیم کیا صحابہ میں کہ 40 ہاتھ تک 10 صحابہ خندق کھودے۔ اس طرح ایک فاصلہ طے کر لیا گیا اور خندق کی کھدائی کا کام شروع ہو گیا۔ جب مشرکین اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو انہیں دیکھ کر بڑا افسوس ہوا، بڑی پریشانی ہوئی اور بڑے غصہ بھی آیا کہ ان کی پورے پلان کے اندر کہیں بھی یہ حکمت عملی نہیں تھی کہ مسلمان دفاع کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کریں۔ اور شوال کا مہینہ آپ جانتے ہیں رمضان کے بعد آتا ہے، اور 1 شوال مسلمانوں کی عید ہوتی ہے۔ شوال کی ابتدا میں حملہ ہوا اور یہ ذی القعدہ کے آغاز تک چلا، اور 25 یا 26 دن تک یہ محاصرہ رہا۔ اور اس محاصرے کی وجہ سے مدینے کے اندر تجارتی قافلوں کا آنا جانا، سامان کی خرید و فروخت، سارے معاملات بند ہو چکے تھے۔ سردی کا موسم تھا، نقطہ انجماد تک موسم پہنچا ہوا۔ ایسے موسم کے اندر رات کے وقت پہرا دینا کہ کہیں دشمن داخل ہو کر خندقوں کو عبور کر کے حملہ آور نہ ہو جائے، بڑا مشکل کام تھا۔ لیکن صحابہ اکرام ڈٹے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ صحابہ اکرام بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر 1 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول بھوک لگی ہوئی ہے، اور کمر کو سیدھی کرنے کے لیے میں نے 1 پتھر اپنے پیٹ کے ساتھ باندھا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اپنا بطن مبارک دکھایا اور آپ علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی یہ بھی تھی کہ آپ ہر کام میں ساتھ شامل ہوتے تھے۔ خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، ایک موقع پر ایک چٹان آئی اور اتنی سخت تھی کہ صحابہ کرام سے وہ ٹوٹنے نہیں لگی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر اس پر ایک ضرب لگائی اور آپ نے کہا کہ مجھے شام کے خزانے یا شام کی ملک شام دکھا دیا۔ چٹان کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا، آپ نے دوسری ضرب لگائی اور کہا کہ مجھے کسرا کے خزانے دکھا دیے۔ تیسری ضرب کے ساتھ وہ چٹان چکنا چور ہو گئی اور آپ نے کہا کہ مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئی۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بشارتیں دینے لگے اور آپ صحابہ کے ساتھ مل کے کام کرنے لگے اتنی ٹھنڈ کے اندر۔ اور مسلمانوں پر خوف کا عالم یہ تھا کہ جو لشکر مدینے پہ حملہ آور ہوا اس کی تعداد تقریباً 10,000 تھی، میں نے ابتدا میں بھی ذکر کیا، اور مدینے کی کل آبادی اتنی نہیں تھی۔ اور مسلمانوں کے لیے زندگی میں پہلا موقع ایسا تھا کہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا، کیونکہ 25-26 دن سے زائد کا محاصرہ تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کی۔ نمازیں اپنے اوقات پر ادا کرنا ممکن نہیں رہا، اتنا خوف کا عالم تھا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج غروب ہونے کے بعد جا کر ادا کی، چاروں نمازوں کو اکٹھا کیا۔ اس قدر سنگین حالات تھے۔ مفلسی کا بھوک کا عالم کیا تھا کہ چند بھنے ہوئے جو بدبودار تیل کے اندر لا کے رکھے جاتے، صحابہ اس کو کھاتے، اس کا ذائقہ گلے کو چبھتا تھا۔ اور اس موقع پر 2 معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اس غزوے کے موقع پر، کہ ایک سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی بیوی نے کہا کہ گھر پہ بکری کا بچہ ذبح، جو بکری تھی اس کو ذبح کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کو خاموشی سے دعوت دے، بلائیں اور چند ساتھیوں کے ساتھ آ کر کھانا تناول فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر دعوت دی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے آنے تک ہنڈیاں چولہے سے نہیں اترنی چاہیے اور جو آٹا ہے اس کو بھی ویسے رہنے دیں۔ پورے لشکر نے اسے ایک بکری سے استفادہ کیا، پورا لشکر اس کھانے کو کھا کے گیا، اور ہنڈیاں چولہے پر اسی طرح موجود تھی کہ جیسے اس میں سے کسی نے کچھ کھایا ہی نہ۔ پھر ایک صحابیہ اپنے ماموں اور والد کے لیے چند کھجوریں مٹھی بھر لے کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کھجوریں لے کر دسترخوان بچھاتے ہیں اور ان کھجوروں کو اس دسترخوان پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور پورا لشکر اس کھجوروں سے آ کر کھاتا ہے، اور وہ کھجوریں ویسی کی ویسی موجود تھیں۔ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے ان تمام باتوں کا؟ کہ حالات اتنے سنگین تھے، حالات اتنے پیچیدہ تھے، خوف کا عالم تھا، بھوک تھی، اور قرآن مجید فرقان حمید نے مسلمانوں کی اس حالت کو اس انداز میں ذکر کیا کہ اذ ذاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ اتنا خوف تھا کہ آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے دلوں کو آ گئے تھے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے، کہ حالات کتنے خراب ہو جائیں، حالات کتنے پرفتن ہو جائیں، مصائب کا طوفان آپ کے سامنے کھڑا ہو، باد مخالف طوفان کی شکل اختیار کر جائے، مفلسی کی انتہا ہو جائے، زمانہ سارا دشمن ہو جائے، دنیا مخالفت پہ کھڑی ہو جائے، کتنے ہی مسائل کیوں نہ آ جائیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مسائل کے انبار کو ایک طرف رکھ دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کو نہ چھوڑنا، ترک نہ کرنا۔ یہ ایک مسلمان کا، اس کی عملی زندگی کا دستور و قانون ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ کسی بھی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ترک نہ کرے۔ اگرچہ یہ آیت جنگ کے موقع پر نازل ہوئی، لیکن یہ حکم عام ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر شعبے میں، معیشت ہو، معاشرت ہو، خوشی ہو، غمی ہو، نکاح کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور اسوہ حسنہ اللہ رب العزت نے یوں ہی نہیں کہہ دیا، احادیث کی کتب کو اٹھا کر دیکھیں کہ زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے جس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہمیں نہیں ملتی۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ ایک عجیب معاملہ بنتا جاتا ہے کہ جو دین کی طرف مائل لوگ ہیں انہوں نے اپنی رہبری کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے علماء اور مشائخ کو اپنا بڑا سمجھا ہوا ہے، اور جو اہل دین، جو اہل دنیا اور اہل سیاست ہیں ان کی نظر میں مقام اور مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا نہیں ہے۔ وہ مغرب اور یورپ کے دانشوروں کو اپنا
لیڈر اور رہنما سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ اس حالات کیسے بھی ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور اہل اصول نے اس آیت مبارکہ سے ایک اصول بھی اخذ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام میں آپ علیہ السلام کا ہر عمل حجت ہے، حتیٰ کہ اس پہ کوئی شرعی دلیل نہ آ جائے کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، جب تک کوئی دلیل نہ آ جائے۔ وضو کرنا ہے اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء کو 1 مرتبہ دھویا، 2 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ دھویا۔ امی عائشہ کہتی ہے من زاد علی ھذا فقد عصى وتعدى وظلم، جو وضو کرتے ہوئے اپنے اعضاء کو اس سے زیادہ مرتبہ دھوتا ہے، فرمایا فقد عصى، اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، وتعدى، ظلم کیا، وظلم، حد سے سرکشی کی، وظلم، اور ظلم کیا۔ کہ اگر کوئی وضو کے اندر اپنے اعضاء کو 4 مرتبہ دھو لیتا ہے، اگر کوئی شخص طہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، غسل کرنا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا۔ اگر کوئی شخص صحرا کے اندر ہے، وہ قضائے حاجت کرنا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ اگر تم صحرا کے اندر ہو تو قبلے کی طرف نہ پیٹھ کرو گے نہ چہرہ کرو گے، اور اگر تم نے استنجا کرنا ہے تو ڈھیلے کو استعمال کرنا ہے، ہڈیوں کو اور گوبر کا استعمال نہیں کرنا۔ ایک ایسا معاملہ جو انسان کا انتہائی پرائیویٹ اور ذاتی معاملہ ہم کہہ سکتے ہیں، نجی ترین معاملہ، اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں بھی تعلیم دی۔ آگے چلیے، اللہ کی عبادت کا معاملہ ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے اللہ کے رسول نے سکھایا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھنا جیسے میں تمہیں طریقہ سکھلا کے جا رہا ہوں۔ کسی کی رائے اور قیاس کے مطابق نماز ادا کرنی نہ شروع کر دینا، جیسا میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھا رہا ہوں اس طرح نماز پڑھو۔ روزے کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے دکھایا کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ آیا، اللہ کے رسول نے احکامات لکھوائے، بتائے۔ حج کا موقع آیا، آپ نے حج ادا کیا اور کہا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے معاملات سیکھ لو۔ مسئلہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا۔ انسان زندگی میں نکاح کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 11 کے قریب شادیاں آپ علیہ السلام کی۔ ایک انسان کی زندگی میں اس کی اولاد بھی آتی ہے، اولاد کے حقوق کا معاملہ بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو سیکھا جا سکتا ہے۔ ایک انسان سسر بھی ہوتا ہے، داماد بھی ہوتا ہے، اس کی زندگی بھی اگر وہ اپنی سنوارنا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ ایک انسان کی زندگی میں اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں، ان بیٹیوں کے حوالے سے انسان کبھی ستایا بھی جاتا ہے، کبھی پریشان بھی کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہمارے سامنے کہ جب آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، آپ نے اللہ کے دین کو ترجیح دی، اس غم کو برداشت کر لیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیدنا علی کے ساتھ تھوڑی سی گفت و شنید ہوئی، تھوڑا سا جھگڑا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے اور سیدنا علی کو سواز و نصیحت کی سمجھایا کہ ایک سسر کا تعلق اپنے داماد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ مسئلہ بھی ہمیں بتایا۔ کتاب البیوع کو اٹھائیں، تجارت کے مسائل بتا دیے کہ مسلمان دھوکہ دے کے اپنا مال نہیں بیچے گا، مسلمان جھوٹی قسم نہیں کھائے گا، مال بیچتے ہوئے اپنے بھائی سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ طلاق کے مسائل اٹھا کے دیکھ لیں کہ بس اوقات انسان نکاح کرتا ہے لیکن وہ معاملہ پروان نہیں چڑھ پاتا۔ جدا ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی رہنمائی کی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مسلمانوں، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے، وہی تمہارا لیڈر ہے، وہی تمہارا رہنما ہے۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اسی کی سنتوں کو اپناؤ۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آشنا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تو کیسے کیا۔ کسی سے سنا کہ یہ کام ایسے کیا جا سکتا ہے، کرنا شروع کر دیا۔ جستجو نہیں ہے، طلب نہیں ہے دل کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے میں کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی۔ اس کی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ مثلا ایک انسان اپنے بچے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے، عقیقے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں وہ رہنمائی وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے بچے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا کہ 7ویں دن
بچے کا عقیقہ کیا جائے گا. اگر لڑکی ہے تو اس کی طرف سے ایک بکرا بکری بھیڑ دمبا، اور اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 جانیں ہوں گی، بکرا بکری بھیڑ دمبا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور مذکر اور مؤنث کی قید نہیں ہے کہ لڑکی ہے تو بکری ہی ہوگی، لڑکا ہے تو اس کے لیے بکرا ہی ہوگا، ایسی کوئی قید نہیں لگائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 7ویں دن جانور کو ذبح کیا جائے گا. اسی طرح 7ویں دن بچے کے سر کے بال منڈے جائیں گے اور اس کے وزن کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کی جائے گی، اور 7ویں دن نام رکھا جائے گا. 7ویں دن سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے اور بچے کی پیدائش سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے. دلائل موجود ہے. بچے کے عقیقے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات واضح کر رہے ہیں. پھر عقیقے کے گوشت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ بات ذکر نہیں کی کہ جو شخص عقیقہ کرتا ہے وہ عقیقے کے گوشت میں سے نہیں کھا سکتا. لیکن ہمارے ہاں یہ بات مسلمانوں میں معروف ہے، عام ہے کہ جو بندہ عقیقہ کرے گا پورا محلہ گوشت کھا سکتا ہے، سارے خاندان میں گوشت تقسیم ہوگا، لیکن والدین گوشت نہیں کھا سکتے. یہ قید ہی کس نے لگائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی. اب عقیقہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ عقیقہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی عبادت کی جائے گی، اور اصولوں کو ترک نہیں کیا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے جانور بتا دیے کہ بھیڑ بکری دمبا ان میں سے کچھ کیا جائے گا. یہ عقیقے کے جانور ہیں. عقیقے کے جانوروں میں اونٹ اور گائیں شامل نہیں ہیں. میری آواز گھروں میں بھی جانے لگی ہوئی ہے، سامنے بیٹھے لوگ بھی سننے لگے ہوئے ہیں. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ مسئلہ ثابت نہیں، نہ کسی صحابی سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ انہوں نے عقیقے اور قربانی کو مکس کر لیا ہو اور جانور کے اندر 7 حصے کرتے ہوئے ایک حصہ عقیقے کا ڈال لیا. ایسا اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت نہیں. ایسا کرنے والا انسان اپنی خواہش پر عمل کر رہا ہے، اپنی رائے پر عمل کرنے لگا ہوا، اللہ کے رسول کے دین پر عمل نہیں کرتا. سنن کبریٰ بہقی کی روایت، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گھر پر بیٹا ہوا، بڑے خوش تھے. اور جب انسان خوش ہوتا ہے نا تو بس اوقات وہ اپنی خوشی کو وہ کنٹرول نہیں کر پاتا. بڑے خوش تھے کہ اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا، اللہ نے اولاد دی. کہنے لگے ہم اونٹ نہر کریں گے. کیا کریں گے؟ ہم اونٹ نہر کریں گے. عفیفہ کائنات صدیقہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، کہا اللہ اکبر، عقیقے میں اونٹ کیسے نہر کیا جائے گا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو نہر کرنے کا حکم ہی نہیں دیا. ہمیں تو بکرا بکری بھیڑ دمبے میں کا حکم دیا گیا، ہمیں تو اس کا حکم ہی نہیں دیا گیا کہ ہم کسی طریقے کسی طور پر اونٹ کو نہر کریں یا گائے کو ذبح کریں. واضح الفاظ آ گئے. لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ ایک مسلمان جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کو عقیقے کے معاملے میں یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے. بس یہی نہیں، قربانی کے متعلق دیکھیں نا، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی موجودگی میں نماز عید سے قبل جانور کو ذبح کر دیا، بکری سے ذبح کر دی. صرف چاہت اور تمنا کیا تھی کہ یہ وہ دن ہے جس میں گوشت کا لوگ شوق رکھتے ہیں، تو کہیں کتنا ہی اچھا ہو کہ سب سے پہلے مدینے میں جس گھر میں گوشت بنے وہ میرا گھر ہو. جانور ذبح کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا، آپ نے پوچھا یہ کون ہے کہ جس نے نماز سے پہلے جانور کو ذبح کر دیا؟ بتایا گیا کہ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا. فرمایا تلک شاۃ اللحم. ابو بردہ آپ میرے صحابی ہو، مجھ پر ایمان لائے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، مسجد نبوی میں میرے پیچھے نمازیں ادا کرتے ہو، میرے ساتھ مل کر جہاد میں شریک ہوتے ہو، لیکن یاد رکھو نماز عید سے پہلے اگر تم نے جانور ذبح کیا تو وہ قربانی میں شمار نہیں ہوگا. تلک شاۃ اللحم. کیونکہ میرا اسوہ، میری سنت قربانی کے متعلق یہ ہے کہ یوم النحر کے دن میں سب سے پہلے نماز ادا کرتا ہوں، اس کے بعد جانور ذبح کرتا ہوں. اور آج مسلمان سے پوچھیں کہ جی آپ نے یہ عمل کیوں کر دیا، تو مسلمان کا بڑا سادہ سا جواب ہوتا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے لائے ہوئے اس امر میں، اس دین میں، اس شریعت میں کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری مہر نہیں لگی ہوئی، فہو رد، وہ رد کر دیا جائے گا. ایک انسان عقیقہ کرتا ہے، کیا اس کو اللہ کے ہاں ثواب نہیں ملے گا؟
وہ اپنے بچوں کا حق ادا کرنے لگا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے لگا ہوا ہے، یقیناً اس کے لیے عمل باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ لیکن اگر یہی انسان عقیقہ کرتے ہوئے کوئی ایسا عمل کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں، یہ عقیقہ اس کے لیے باعث اجر نہیں، باعث وبال بن جائے گا۔ کیوں؟ کہ یہ ایسا عمل کر رہا ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے۔ معروف حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ صحابہ اکرام کی جماعت اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، عمر بن خطاب بھی موجود ہیں، کہ اچانک ایک شخص آتا ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے، کالے سیاہ بال، لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کا کوئی اثر اس کے اوپر نظر نہیں آ رہا، دیکھ کے لگتا ہے کہ قریب سے آیا ہے، لیکن مجلس میں سے اس کو کوئی نہیں پہچانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے متعلق، قیامت کے اشراط کے متعلق سوال کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، پھر وہ آپ علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں حیرت ہوئی کہ سوال پوچھتا ہے پھر تصدیق کرتا ہے، گویا کہ اس کو سوال کا جواب پہلے سے پتہ تھا۔ یسألہ ویصدقہ، سوال کرتا پھر کہتا ہے آپ نے صحیح کہا۔ جب وہ چلا گیا آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا صحابہ سے تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ فرمایا ھذا جبریل آتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکے، تمہیں تمہارا دین سکھا سکے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا کہ اگر جبریل براہ راست آ کر لوگوں سے کہے نا کہ یہ دین یہ ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دین اس وقت بنے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے مسئلہ ادا ہوگا۔ جب ایک مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہی نہیں ہوا وہ دین کیسے بن سکتا ہے؟ ساری دنیا کے محقق، ساری دنیا کے مفسر، ساری دنیا کے محدث، ساری دنیا کے فقیہ، ساری دنیا کے امام ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ یہ بات اللہ کے دین میں شامل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس مسئلے پر نہ لگی ہوئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بات دین کا حصہ بن ہی نہیں سکتی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نہ کہا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، کہ آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر لیا اور دین اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ طارق بن شہاب صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب التفسیر میں موجود ہے۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کر کیا کہنے لگا کہ انکم تقرؤون آیا لو نزلت فینا لاتخذناہ عیدا، تم ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی ہم اس دن عید مناتے۔ ہم کیا کرتے؟ ہم اس دن خوشی کا اظہار کرتے، عید مناتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح وہ آیت ہے کون سی؟ کہ نازل تو اللہ کے پیغمبر پہ ہوئی، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے وہ اعزاز دیا، لیکن یہ بے چینی بے قراری تمہارے اندر موجود ہے کہ وہ آیت تم پر نازل ہوتی تو تم خوشی مناتے۔ اس یہودی نے اس آیت کی تلاوت کی کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہا یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی ہم خوشی مناتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے پتہ ہے یہ آیت کس پر نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، کس جگہ پہ نازل ہوئی۔ یہ آیت 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی، عرفہ کا دن تھا اور مقام عرفہ کا تھا، یوم عرفہ تھا، مقام عرفہ کا تھا اور دن جمعے کا تھا۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول پر خوشی نہیں منائی، کوئی دن نہیں منایا، سیلیبریشن نہیں کی۔ جس دن پہ خوشی اللہ کے رسول نے نہیں منائی اس دن کو عمر کیسے منا سکتا ہے؟ سوچنے کی بات۔ صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ جس عمل کو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا میں نہیں کر سکتا۔ بیت اللہ کے اندر دور جاہلیت کے خزانے موجود تھے، چڑھاوے موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا انہوں نے استعمال نہیں کیا، حضرت عمر کا دور آیا انہوں نے بھی استعمال نہیں کیا۔ اور کیا کہا؟ کسی نے آ کے مشورہ دیا کہ آپ ان کو استعمال کیوں نہیں کر لیتے، ان تحائف کو، ان چڑھاووں کو؟ فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو 2 لوگ اس دنیا سے گزرے انہوں نے اس مسئلے میں خاموشی اختیار کی، میں بھی خاموشی اختیار کی۔ میں کیسے وہ عمل کر سکتا ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی؟
تو حضرات یہ بات بحیثیت مسلمان سیکھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ میرا کوئی نجی معاملہ ہو یا میرا کوئی خارجی معاملہ ہو، بیرونی معاملہ ہو، ایک مسئلہ میری ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہو یا وہ مسئلہ خاندان، برادری، معاشرے سے ریلیٹڈ ہو، ان تمام معاملات کے اندر، انفرادی اور اجتماعی معاملات کے اندر، معیشت کے اندر، معاشرت کے اندر، سیاست کے اندر، ان تمام معاملات کے اندر ایک مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ کس کی ذات ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ جو شخص اس مسئلے کو سمجھ گیا اور تعصب کی عینک اتار کر اور تعصب کے ہینڈ فری کو کان سے نکال کر جس نے اس آیت کو پڑھا، اس کی زندگی اسوہ رسول کے مطابق ڈھل جائے گی۔ پھر وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ یہ آواز مجھے کس مسجد سے آ رہی ہے، یہ آواز مجھے کس مسلک سے آ رہی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ شخص مجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے لگا ہوا ہے، اور وہ لبیک اور صادق کہتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائے گا۔ اسی کے اندر کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث بارہا آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ، جو مجھے فالو کرے گا عقیدے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، اپنے معاملات کے حوالے سے، دخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں جائے گا۔ ومن ابا ومن عصانی فقد ابا، فرمایا جو انکار کرے گا مجھے فالو کرنے سے، میری سنت کو اپنانے سے، فقد ابا، یہ وہ شخص ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اپنے ہر معاملے کے اندر اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بچہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رول ماڈل، آئیڈیل اگر کسی ہستی کو بنایا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور کامیابی اور کامرانی کا پیمانہ اور معیار بھی اللہ نے اسی کو بنایا ہے۔ دنیا کے اندر ہم مختلف لوگوں کو اپنا بڑا بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بڑا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اگر ہم ان کے اسوے پر چلیں گے، ان کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کی سنتوں کو پڑھیں گے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انشاءاللہ ہم جنت میں بھی جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔